ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرمائیے، یا عبادیہ، اے میرے بندو، الذین، جنہوں نے اسرفوا، زیادتی کی، علی انفسہم، اپنی جانوں پر۔ قل، آپ فرمائیے، یا عبادیہ، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا، جنہوں نے زیادتی کی، علی انفسہم، اپنی جانوں پر۔ لا تقنطوا، نہ مایوس ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یغفر، بخش دیں گے، الذنوب، گناہوں کو، جمیعا، سب کے سب۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ انہو، بے شک وہ، هو الغفور، بہت بخشنے والے ہیں، الرحیم، اور بہت رحم فرمانے والے۔ انہو هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بخشنے والی ہے، بہت رحم فرمانے والی ہے۔ پچھلی آیات میں مشرکین کا تذکرہ تھا، ان کے برے انجام کا تذکرہ تھا۔ اس آیت میں ان کو ایمان کی ترغیب ہے۔ ٹھیک ہے، تم سے گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، خطا ہو گئی، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آؤ اللہ کے سامنے اس سے معافی مانگو، اس سے رحمت طلب کرو، اللہ پاک تمہیں معاف بھی فرما دیں گے، اور اللہ پاک اپنی رحمت بھی تمہارے شامل حال فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایمان والے بھی جو گناہ کر چکے ہیں، برائیاں کر چکے ہیں، یہ آیت ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، ان کے لیے بھی ایک امید ہے، ان کے لیے بھی ایک حوصلہ ہے۔ کوئی نہیں، غلطی ہو گئی ہے نا، اللہ سے معافی مانگو۔ بڑی سے بڑی غلطی کون سی ہے، بڑے سے بڑا گناہ کون سا ہے، شرک ہے، تو اللہ پاک وہ بھی معاف فرما دیں۔ یہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سگے چچا تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ غزوہ احد میں وحشی بن حرب، اس نے ان کو شہید کر دیا تھا، اور بڑی بے-دردی کے ساتھ شہید کیا تھا، مسلح کیا ان کا۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمایا، اس کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، وہ ایمان لانا چاہتا تھا، تو لیکن اسے یہ تھا کہ میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ یہ نہیں معاف ہوگا، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ان کو شہید کیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ بے شک میں غلام تھا کسی کا، اور میں نے کسی کے کہنے پر کیا، لیکن بہرحال کیا تو میں نے۔ تو اس نے یہ پیغام بھیجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ میرا گناہ تو بہت بڑا ہے، تو میری تو بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، کہ اگر کوئی انسان شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے۔ آیت یہ تھی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، جس کو چاہیں گے۔ جب اسے صحابہ کرام نے یہ آیت سنائی جا کر، تو وہ کہتا ہو سکتا ہے مجھے نہ بخشنا چاہیں، اللہ نے کہا نا جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، تو ہو سکتا ہے مجھے نہ بخشنا چاہیں۔
جب اس نے یہ کہا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، قل آپ فرمائیے یا عبادی اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہوں کو بخش دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی اصلاً منشا یہی ہے کہ انسانوں کی بخشش ہو جائے اور انسانوں کی مغفرت ہو جائے، اللہ رب العزت کی اصل منشا یہی ہے۔ اس لیے ہم نے 5ویں پارے میں پڑھا تھا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیوں تمہیں عذاب دے، کیوں اللہ تعالیٰ، کیوں اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے، اسی لیے وہ تمہاری بخشش کے ہر ممکن حد تک امکانات پیدا کرتے ہیں۔ اب تم اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور ہٹ دھرمی پہ اتر آؤ کہ ہم تو کرنی ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی تو نہیں ہے کہ گرنے والا تو نہیں ہے نا تمہارے سامنے، وہ رب ہے، وہ موقع ضرور دے گا، وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، تمہارے اعمال کو قبول کرے گا، لیکن اگر تم ضد اور ہٹ دھرمی پہ آ جاؤ گے تو پھر اس کی ایک صفت ہے انتقام والا، پھر وہ بھی لے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ وانیبوا، اور متوجہ ہو جاؤ، الی ربکم، اپنے رب کی طرف، وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، واسلموا، اور فرما بردار بن جاؤ، لہو، اسی اللہ کے، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل، اس سے پہلے، أَن يَأْتِيَكُمْ، کہ آئے تم پہ، العذاب، عذاب، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آئے، ثم، پھر، لا تنصرون، تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا، اور اختیار کرو، قبول کرو، پیروی کرو، احسن، اس بہترین چیز کی، اس عمدہ ترین چیز کی، ما انزل، جو نازل کی گئی، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور وہ بہترین چیز، جو عمدہ ترین چیز جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی تمہاری طرف، اس کو قبول کرو، اس کی پیروی کرو، وہ قرآن مجید ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم، کہ آ جائے تم پہ، العذاب، عذاب، بغتتن، اچانک، اس سے پہلے کہ اچانک تم پہ عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، ان تقولا، پھر کہیں کہنے نہ لگے، ان تقولا، پھر کہیں کہنے نہ لگے، نفسن، کوئی شخص، یا حسرتا، ہے افسوس، علی، پر، ماں، جو، فرطت، میں زیادتی کرتا رہا، فی جنب اللہ، اللہ کی جناب میں، ہے افسوس اس پر کہ جو میں نے اللہ کی جناب میں زیادتیاں کی، ایسا نہ ہو پھر کوئی یہ کہنا لگے، وَإِن كُنتُ، اور میں تو تھا، لَمِنَ السَّاخِرِينَ، مذاق اڑانے والوں میں سے، ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بندہ یہ کہے، جب عذاب آ جائے پھر یہ کہنا شروع کر دے، ہوئے 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 مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے بہت بہت بڑی غلطی کی، میں نے بڑا نقصان کیا، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ او تقولا، یا ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی یہ کہنے لگے، لو، اگر، ان اللہ، بے شک کہ اللہ تعالی، ہدانی، مجھے ہدایت دیتے، لکنت، تمہیں ہوتا، من المتقین، پرہیزگاروں میں سے، تمہیں پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ پھر یہ اگر یہ کہنے لگے نا اللہ ہدایت دیتا تو میں، اللہ ہدایت دے چکے، اللہ کی ہدایت آ چکی ہے۔ اسلموا لہو، فرما بردار بن جاؤ اس کے، اور واتبعوا احسن ما انزل الیکم، جو بہترین کلام وہ پیش کر رہا ہے اس کی پیروی کرو، اسے قبول کرو۔ او تقولا، یا ایسا نہ ہو کہ کہنے لگے کوئی، حینا، جب،
تر العذاب، عذاب دیکھے. جب وہ عذاب کو دیکھے تو ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہنے لگے لو کاش ان لی، اگر مجھے مل جائے کررتن، ایک موقع، کاش مجھے ایک موقع مل جائے، فاکون، تو میں ہو جاؤں گا من المحسنین، نیکوکاروں میں سے، فاکون من المحسنین، تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، یعنی یہ اس پر نہیں ہے کہ تجھے موقع دینے لگے ہیں، نہیں، اس پر کہ تجھے موقع دیا ہم نے. بلا، کیوں نہیں، ہم نے تجھے موقع دیا. قد جاءتک، آئی تھی تیرے پاس، آیاتی، میری آیات، میری نشانیاں. اس میں ہر چیز داخل ہے، آیات میں ہر چیز شامل ہے. کلام، اللہ کا کلام بھی شامل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بھی شامل ہے، آپ کے معجزات وہ بھی شامل ہیں، اسلام کے ہر طرح کے دلائل جس سے ایک انسان کے سامنے ہدایت واضح ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلایا، تو نے ان کو نہیں مانا، تو نے تکذیب کی ان کی. واستکبرت، اور تو تکبر میں پڑا رہا، تو تکبر میں پڑا، میں نہیں مانتا، میں نے نہیں ماننا، میں نہیں ہوں ماننے والوں میں سے، میں نہیں مانوں گا، میں نہ مانوں، تیرا یہ رویہ رہا. وکنت، اور تھا تو من الکافرین، منکروں میں سے، انکار کرنے والا. اب تو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے ایک موقع مل جائے، تو موقع تو دیا تھا ہم نے. تو کہتا نا کاش مجھے ہدایت مل جاتی، ہدایت آ جاتی، ہدایت تو آئی تھی، ہدایت تو آئی، موقع تو آیا، لیکن تیرا رویہ کیا تھا. ہم یہ 22ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، جی ہم 22ویں پارے میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. نہیں، بلکہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو دوبارہ موقع دے بھی دیں نا تو انہوں نے دوبارہ کرنا وہی ہے. اگر ہم ان کو موقع دے بھی دیں انہوں نے دوبارہ کرنا وہی ہے. لہذا وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا، موقع ملا، بس ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی، یہ اس کو ہدایت کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنی. بلا، کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس آئی تھی میری نشانیاں، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تو تکبر کرتا رہا، وکنت من الکافرین، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا. ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، ترا، تم دیکھو گے، الذین، ان لوگوں کو، کذبوا علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ بولتے رہے، جو اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولتے رہے، چاہے وہ جھوٹ شرک کی صورت میں ہے کہ اللہ نے ان کو بھی خدا بنایا ہے، چاہے وہ جھوٹ انکار نبوت کی شکل میں ہے، انکار وحی کی شکل میں ہے کہ اللہ نے کوئی وحی نہیں اتاری اور اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا. یہ 7ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے، ما جاءنا من بشیر، نہیں بھائی نہیں، کوئی بشیر، کوئی سنانے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. اللہ نے کسی آدمی پر وحی نازل نہیں کی، اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری. یہ ساری باتیں ہم پیچھے پڑھ آئے. جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن وجوہہم، ان کے چہرے، مسودہ، کالے سیاہ تھے، ان کے چہرے کالے سیاہ تھے. الیسا، کیا نہیں ہونا چاہیے، فی جہنم، جہنم میں، مثوا، ٹھکانہ، للمتکبرین، ایسے متکبرین کا، کیا پھر ایسے متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہونا چاہیے. وَيُنَجِّي، ہاں بچائیں گے، نجات دیں گے، اللہ، الذین، ان لوگوں کو، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ، اور اللہ تعالیٰ نجات دیں گے، بچائیں گے ان لوگوں کو، اتقوا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، بمفازتہم،
اور اللہ یہ نجات دیں گے تمام کامیابیوں سمیت. جہنم سے نجات بھی ملے گی اور تمام کامیابیاں بھی ان کو ملیں گی. لا یمسہم، انہیں تو چھوئے گی بھی نہیں، السوء، اس دن کی کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی غم آئے گا ان پہ، نہ ہی ان پہ کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی ان پہ آئے گی، نہ ان پہ پریشانی آئے گی، نہ انہیں کوئی برائی چھوئے گی اس دن. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہے ہر چیز کا پیدا فرمانے والا، وہو، اور وہی ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، وکیل، نگہبان. لہو، اسی کے اختیار میں ہے، مقالید، یہ لفظی معنی ہے چابیاں اور کنجیاں، اس سے مراد اختیارات ہیں. لہو، اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، مقالید، اختیارات، السماوات، آسمانوں کے، والارض، اور زمینوں کے، آسمانوں زمینوں کے سارے اختیارات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. والذین، اور جن لوگوں نے، کفروا، انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اولئک، تو وہ، ہم الخاسرون، وہی پھر نقصان اٹھانے والے اور خسارہ پانے والے ہوں. بس یہاں